علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میری مادر درسگاہ۔ زندگی کے سفر میں جب بھی کبھی کسی مقام پر مڑ کر دیکھتا ہوں تو تیرے احسان کے سوا کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ میں بکھرا ہوا تھا تو نے سمیٹ لیا، ٹوٹا ہوا تھا تو نے جوڑ دیا، جہالت کے اندھیروں میں بھٹک رہا تھا تو نے تعلیم کے جگنو میری ایڑیوں میں ٹانک دیے۔ غریب والدین کے خوابوں کو تعبیر دینے والی، 100 برس سے کئی نسلوں کو سجانے اور سنوارنے والی سر سید کا احسان میری ایک اور ماں۔ تو نے ہمیں تراش کے ہیرا بنا دیا، ورنہ میرا شمار انہی پتھروں میں تھا۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میری مادر درسگاہ، تجھے سلام۔ یہ میرا چمن ہے، میرا چمن، میں اپنے چمن کا بلبل ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو ہمارے شہرک سے زیادہ قریب۔ الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی المصطفیٰ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس طرف بھی چل پڑیں گے ہم آبلۂ پایان شوق، جس طرف بھی چل پڑیں گے ہم آبلۂ پایان شوق، خار سے گل، گل سے گلستہ بنتا جائے گا۔ سر سید ڈے کے اس مسترد موقع پہ سب سے پہلے میں آپ سبھی حضرات کا دل کے گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ جشن ہمارے محسن مربی کا ہے، جس کی ذات سے علم و عرفان کے چشمے پھوٹے، جس نے قوم کو جہالت کے دلدل سے نکال کر علم و عمل کے مسند پر بیٹھایا، ہمارے تشخص کو ایک نئی پہچان پہنچائی۔ سر سید کے چمن کے پروردہ، علی گڑھ کے روایتوں کے امین اور تمام حضرات کا شکریہ کہ آپ نے ہماری بس میں رونق میں چار چاند لگایا۔ ابھی کچھ مہمان گرامی ہمارے تشریف نہیں لائے ہیں، اس لیے میں تمام ان سینئر حضرات کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جو لوگ اس تقریب کے اندر میں موجود ہیں۔ سب سے پہلے میں درخواست کروں گا جناب انجینئر سید کاشف علی صاحب سے کہ جو ہمارے سینئرز یہاں موجود ہیں ان کو بیچ تقسیم کر دیں۔ ڈاکٹر محمد حسن صاحب کو ڈاکٹر انجینئر کاشف صاحب پلیز آپ بیچ تقسیم کر دیں۔ ڈاکٹر احمد خالد خان صاحب، احمد حسن صاحب، سائم قربانی صاحب، شکریہ جناب۔ اور اس جانب ڈاکٹر امبرین خانم صاحب کے یہ بیچ پیش کر دیں، سنا سبر پیش کر دیں بیچ۔ اس وقت مجھے اپنے سینئرز کو اس طریقے سے بیچ پیش کرنا اور ان کی تعظیم میں بہت بہت شکریہ۔ مجھے ایک ماجد دیوبندی کا شعر یاد آ رہا ہے، وہ جس کو بزرگوں کی روایت میں رہے یار، وہ جس کو بزرگوں کی روایت میں رہے یار، اس شخص کی لوگوں کو پہچان نہیں ہے۔ اب میں اس محفل کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام ربانی سے کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ ہمارا طریقہ کار رہا ہے۔ جب بھی ہم محفل و مجلس کا آغاز اور ابتدا کرتے ہیں تو قرآن پاک کی تلاوت سے کرتے ہیں، تو آئیے آج ہم اپنی اس عظیم الشان تقریب کا آغاز اسی قرآن کریم کی تلاوت سے کرتے ہیں، جس کے آیتوں کو سن کر شجر و حجر جھومنے لگتے ہیں، پتھر دل موم بن جاتے ہیں۔ وہ نغمہ جو حوروں کو سرشار کرتا ہے، جو جس سے بڑے سے بڑا مبلغ، بڑے سے بڑا فصیح، بڑے سے بڑا ادیب، بڑے سے بڑا شاعر بھی انگشت دندہ رہ جاتا ہے۔ مجھے اس وقت ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ ہر لفظ سینے میں بسا نوت بنے بات، ہر لفظ سینے میں بسا نوت بنے بات،
طاقوں میں سجانے کو یہ قرآن نہیں ہے۔ آئیے قرآن کریم کی تلاوت کے لیے، تلاوت کلام اللہ کے لیے آپ کے سامنے مدعو کر رہا ہوں ایک ایسے قاری کو جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو بڑے اچھے انداز میں پڑھنے، اچھے طریقے سے اور تجوید اور قرائت کی رعایت کرتے ہوئے پڑھنے کا سلیقہ اور ہنر عطا کیا ہے۔ میں گزارش کروں گا ماہر قرآن خوش الحان جناب سید محمد جواد صاحب فاضل دارالعلوم کراچی تشریف لائیں اور تلاوت قرآن سے اجلاس کا آغاز کریں۔ سناؤ نغمہ قرآن کہ ہم بیدار ہو جائیں، سناؤ نغمہ قرآن کہ ہم بیدار ہو جائیں، اندھیروں سے نکل کر صاحب انوار ہو جائیں۔ جناب سید قاری جواد صاحب۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما، صدق الله العظيم۔ بہت بہت شکریہ جناب قاری جواد احمد صاحب۔ قرآن کریم جو نور ہدایت ہے اور کائنات عالم کا رہبر ہے، اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے۔ اب میں اس پروگرام کو ہوسٹ کرنے کے لیے محترمہ درخشاں مظہر کی خدمت میں عرض گزار ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور سر سید ڈے کی اس محفل کو اپنے فکر و سوچ اور حسن تدبر سے روشن کریں۔ ہم مل کر پکاریں گے تو لوٹ آئے گا ماضی، ہم مل کر پکاریں گے تو لوٹ آئے گا ماضی، اور میری آواز میں
आवाज मिला दो। मोहतरमा दरशाम सर। रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ कि तेरा मुर्ग़ जान तारे नफस में है असीर, ऐ कि तेरी रूह का तायर कफस में है असीर। इस चमन के नग़्मा पैराओं की आज़ादी दे, शहर जो उजड़ा हुआ था उसकी आबादी तो दे। फिक्र रहती थी मुझे जिसकी वो महफिल है यही, सब्र इस्तिक़लाल की खेती का हासिल है यही। संग तुर्बत है मेरा अगर विदाए तकरीर दे, चश्मा-ए बातें से जरा इस लौह की तहरीर दे। President of Sir Syed Day celebration, Dr. Abdul Salam, Honorable Core Committee members, AMU Alumni Association Jazan, Dr. Ahmad Khalid Khan and Dr. Athar Ahmad Khan. Member Secretary, AMU Alumni Association Jazan, Dr. Syed Kashif Ali. Executive Committee members, AMU Alumni Association Jazan, distinguished guests and Sham-e Misr और शब शिराज के मतवाले, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Sir Syed Ahmad Khan, our revered founder, relevant in these reinvented times too. This is an unprecedented time to be alive. The chaos and the disorder in the climate crisis and the coronavirus pandemic challenge bewildered all of modern humanity today. Year 2021 witnessed monumental losses of precious lives of our beloved ones, as well as AMU lost precious and promising members of the fraternity during the pandemic, which left deep scars on our souls, unlikely to be burnished anytime soon. दुख ये है मेरा यूसुफ व याकूब के खालिक, दुख ये है मेरा यूसुफ व याकूब के खालिक, वो लोग भी बिछड़े जो बिछड़ने के नहीं थे. Despite of all these sorrows and griefs, the AMU Alumni Association Jazan comes forward to commemorate the Founders Day of Aligarh Muslim University. Resilient and resolute to work according to the preaching of Sir Syed Ahmad Khan. ये वो सब्र इस्तिक़लाल का नग़्मा है जिस पर चलकर सर सैयद ने इस इदारे की बुनियाद रखी थी, जो आज एक तनावर दरख्त की शक्ल इख्तियार कर चुका है. अल्लामा इक़बाल के अल्फाज में, ये नग़्मा फ़स्ल गुले लाला का नहीं पाबंद, ये नग़्मा फ़स्ल गुले लाला का नहीं पाबंद, बहार हो के ख़िज़ा ला इलाहा इल्लल्लाह. Now I would like to call Member Secretary of AMU Alumni Association Jazan, Dr. Syed Kashif Ali, for his welcome address. And before he welcomes you, I would like to welcome him with this couplet. साहिल के सुकून से किसे इनकार है लेकिन, साहिल के सुकून से किसे इनकार है लेकिन, तूफान से लड़ने का मजा कुछ और ही. Ladies and gentlemen, Dr. Syed Kashif Ali. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन. President of the SSD celebration, Dr. Abdul Salam, Honorable Core Committee members, AMU Alumni Association Jazan, Dr. Ahmad Khalid Khan and Dr. Athar Ahmad Khan, Executive Committee members, AMU Aaj, Organizing Committee members, Sir Syed Day Celebration 2021, members of Tarana team, distinguished seniors, members of different associations, invited guests, beloved kids, ladies and gentlemen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh and a very good evening to all. सींचा है ऐसे खून से हम तृष्णा लबों ने, सींचा है ऐसे खून से हम तृष्णा लबों ने, तब जाके इस अंदाज का मैखाना बना है. I, Dr. Syed Kashif Ali, Member Secretary, AMU Alumni Association Jazan, welcomes you all to the SSD Celebration 2021. सर सैयद का ये चमन हमेशा आबाद रहे, अल्लाह ताला इस चमन के बाशिंदों को कायम रखे, हजारों खुशियों और कामरानियों के साथ दुनिया और आखिरत में
کامیابی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آج کی شام مصر اور شب سیراج کی بند کا مقصد سر سید کی تعلیمی مہم کو آگے بڑھانا ہے اور اپنی نئی نسل کو اس سے روشناس کرانا ہے۔ We are in the 21st century, but still searching another Sir Syed, because he is the one who found the reason of the downfall of the society and came to conclusion that only solution to the problem is educational reform. نہ ختم ہونے والی داستان ہے سر سید، نہ ختم ہونے والی داستان ہے سر سید، دلوں میں سب کے آج بھی جمع ہے سر سید، کچھ ان کی شان میں لکھنا تو بس یہی لکھنا کہ قوم ڈھونڈ رہی ہے کہاں ہے سر سید۔ With the continuation of legacy of our founder, Sir Syed Ahmad Khan, the AMU Alumni Association Jazan, KSA, has been working tirelessly to achieve the goal. If we talk about the teaching and preaching of Sir Syed, then it basically talks about humanity and education, and Alhamdulillah, the AMU Alumni Association Jazan is working for the humanity in general and for the cause of education in particular. Some of the notable works done by the association in the past 2 years are as follows. From the year 2019, the association is helping the needy and deserving students of the schools run by our alma mater by giving them scholarships. In the year 2019, the association dispersed around 12 scholarships, followed by around 25 scholarships in the year 2020. And for this year, the process is going on, alhamdulillah. It is a proud moment for all of us that we are working for this noble cause in particular. During the COVID pandemic, the association has meaningfully contributed to the establishment of oxygen plant at AMU's JNMC hospital. The association provided ration kit to the needy during the lockdown, not only in Aligarh, but also at different locations in India, namely Allahabad and Saharanpur. During the winter season, the association distributed blankets and quilts to the poor and needy ones. The association also provided financial assistance to the growing talent among younger generation for the coaching of civil service exam. We regularly organize webinars and kids events on national occasions. All these achievements were possible because of our continuous cooperation and support of colleagues as well as non-colleagues. We all have to join hands in creating an atmosphere of large-heartedness and peaceful coexistence to propagate the cause of education. This is our mandate, very much in line with the vision of our founder, Sir Syed Ahmad Khan. Alhamdulillah, the association has done a lot in the past 2 years, but in future, we have to do more. And for that, we need more members to join us. Kindly join us to fulfill the vision of Sir Syed Ahmad Khan. You can join us by filling the Google form in the group, which will float in a day or two. The new association will resume its work on 1st January 2022, inshallah. In the end, I would like to thank to all of you who spared valuable time out of your busy schedule to be with us. Thank you. There was a man who realized the power of education, importance of scientific temperament 150 years ago. He devoted his life to raise ours. He created an educational hub to upgrade us. He made a passage towards upliftment. He struggled hard to make our lives easy. He gave his life to bloom ours. He knew education is the only true asset. It has power to bring equality, and through his extraordinary efforts, he gifted us Aligarh Muslim University. He was a great visionary. He was Sir Syed Ahmad Khan. We are privileged enough to have non-alumni guests for this important event tonight, and therefore it becomes imperative on our part to give them a brief introduction about Sir Syed Ahmad Khan. For that, I would like to call upon a stage Master Abdullah for his speech in English.
بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا. خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. Respected dignitaries, honorable guests, elite fraternity, and all the well-wishers of Aligarh movement present here. Assalamu alaikum and a very good evening to one and all. As we all know, we have assembled here to commemorate the day when this world got a great visionary, philosopher, reformer, and educationist. Sayyid Ahmad Taqi bin Muhammad Muttaqi, known to us as Sir Sayyid Ahmad Khan, one of the architects of modern India, was born on October 17, 1817 in Delhi and started his career as a civil servant in British India. He was one of those early pioneers who recognized the critical role of the education of the poor and backward Muslim community. In more than one way, Sir Sayyid was one of the greatest social reformer and a great nation builder. He began to prepare the roadmaps for the formation of a new Muslim university by starting various schools at Moradabad, Ghazipur and Aligarh. He instituted a scientific society in 1863 to instill a scientific temperament into the Muslims and to make the Western knowledge available to Indians in their own language. The Aligarh Institute Gazette, an organ of the scientific society, was launched in 1866 and succeeded in agitating the minds of the traditional Muslim society. Anyone with a poor level of commitment would have backed off in the face of strong opposition, but Sir Sayyid responded by bringing out another journal, Tehzeeb ul-Akhlaq, which was widely named in English as Muhammadan Social Reformer. یوں تو اوروں کی طرح سید بھی ایک انسان تھا، یوں تو اوروں کی طرح سید بھی ایک انسان تھا، ہاں مگر ایک فرق تھا، سب جسم تھے وہ جان تھا. Thank you. In 1875, Sir Sayyid founded the Madrasatul Uloom in Aligarh and patterned the Mohammedan Anglo-Oriental College after Oxford and Cambridge universities that he went on a trip to London. His objective was to build a college in line with the British education but without compromising its Islamic values. He wanted this college to act as a bridge between the old and the new, the east and the west. His famous quote is, "A true Muslim is he who must have the Holy Quran in one hand and the science in the other." The aim of Sir Sayyid was not merely restricted to establishing college at Aligarh, but at spreading the network of Muslims managed education, Muslims managed traditional society. He instituted throughout the length and breadth of the country. Keeping in view this end, he instituted All India Muslim Educational Conference that revived the spirit of Muslims at a national level. Sayyid Ahmad Khan نے گرتے سے سنبھالا قوم کو، تیرگی سے جہل کی اس نے نکالا قوم کو، علم و خدمت کا دیا اس نے اجالا قوم کو، زندگی کے ایک نئے سانچے میں ڈھالا قوم کو. Sir Sayyid wrote many books and journals. The most significant of his literary works were of his pamphlets, Loyal Muhammadan of India and Cause of Indian Revolt, means Asbab-e-Bagawat-e-Hind. He also wrote a commentary on the Bible, in which he attempted to prove that Islam is the closest relation to Christianity. Once he said, "As a matter of fact, Hindus and Muslims are the two eyes of a beautiful bride that is Hindustan. Weakness of any one of them will spoil of the beauty of the bride." Sayyid Ahmad Khan اپنا محسن و غمخوار
and admires both within and outside South Asia. But he will always remain alive in our hearts and in our deeds as well, inshallah. I conclude with these lines. Sham dar sham jalenge teri yaadon ke chirag, sham dar sham jalenge teri yaadon ke chirag, nasl dar nasl tera dard numaya hoga. Thank you all. شکریہ محمد عبداللہ خان، جس جوش اور ولولے کے ساتھ آپ نے تقریر کی، ماشاءاللہ یہ جوش اور جلوہ ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ ماشاءاللہ اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے۔ اب جس طرح ہر لشکر کو ایک سپہ سالار کی ضرورت ہوتی ہے، ٹھیک اسی طرح ہر اجلاس کی صدارت کے لیے ایک صدر اجلاس ہونا اجلاس کو بحسن تحسین انجام تک پہنچانے کے لیے ضروری سمجھا جاتا ہے۔ تو آئیے ہم اپنی اس عظیم الشان تقریب کی صدارت ایک ایسی شخصیت کو سونپتے ہیں جو سامعین کے درمیان جلوہ نما ہے، جیسے شب تاریخ میں ستاروں کے درمیان مہتاب جلوہ نما ہو۔ مجھے امید ہے کہ میں جس نام کو پکاروں گا انشاءاللہ سبھی لوگ اس پہ تائید کریں گے۔ میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ استاد محترم المقام جناب صدر عبدالسلام صاحب کو اس بزم کا صدر اعلان کرتا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ انتخاب لاجواب پر کچھ شباب تائید کی جائے گی اور لوگ اس پہ متفق ہوں گے۔ اب اس پروگرام کو ہم آگے بڑھاتے ہوئے میں دعوت دینا چاہتا ہوں اگلے اس پروگرام کو اگلے مرحلے کی طرف لے جاتے ہوئے کہ محترمہ سدیہ اور محترمہ ثنا سرور اسٹیج پہ لائیں۔ اب بچوں کو پھر اس پروگرام کو آگے لے جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابتدا ہوتی ہے تیرے نام سے جو بڑا رحیم اور کریم ہے۔ ہمیں یقین ہے ہم ہی ہے چراغ آخر شب، ہمیں یقین ہے ہم ہی ہے چراغ آخر شب، ہمارے بعد اندھیرا نہیں اجالا ہے۔ آپ تمام احباب کے ہم دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کر ہماری اور اس کمپٹیشن کے شرکاء کی حوصلہ افزائی کی اور یہاں پر ہماری دعوت قبول کی اور اس جشن سر سید کا انعقاد کر کے ان کے خدمات کو یاد کیا جائے۔ میں خراج عقیدت پیش کرتی ہوں محسن قوم و ملت کو اور مبارکباد پیش کرتی ہوں 204 سالانہ جشن کی آپ تمام حاضرین کو۔ AMU ایلومنائی ایسوسی ایشن جزان ممنون و مشکور ہے کہ KMCC ایسوسی ایشن جزان کا جنہوں نے ہماری ایک دعوت پہ لبیک کہا اور بچوں کے اس پروگرام کو اسپانسر کرنے کا اصرار کیا۔ ہم نے ان کی اس دعوت کو دل جوئی کا خیر مقدم کیا۔ یہ بچوں کا فیلیسیٹیشن KMCC کے تعاون سے کیا جا رہا ہے۔ میرے ہاتھ میں قلم ہے، میرے ذہن میں اجالا، میرے ہاتھ میں قلم ہے، میرے ذہن میں اجالا، مجھے کیا مٹا سکے گا کوئی ظلمتوں کا پالا۔ یقیناً یہ بچے ہماری قوم کی میراث ہیں۔ سب بچوں نے بہت محنت کی، دلجوئی کے ساتھ کمپٹیشن میں حصہ لیا۔ کسی کو فرسٹ پرائز، کسی کو سیکنڈ اور کسی کو تھرڈ پرائز ملے گا اور کوئی کانسولیشن پرائز سے اپنے دل کو مطمئن کرے گا۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ آپ نے پورے جوش اور ولولے کے ساتھ مقابلے میں حصہ لیا۔ جو ونرز ہیں ان کو بھی اور جو رنرز ہیں ان کو بھی بہت مبارکباد۔ جو اسٹیج پر انعام کے حقدار نہیں بن پائے ان بہادر بچوں کو، ان کی ہمت کو دل سے سلام۔ انہوں نے
میں دعا کے خواستگار ہوں کہ آپ بچوں کے روشن مستقبل کی دعا کریں. آپ حاضرین کی حوصلہ افزائی ہماری عزائم کو نئی جلا بخشے. مہک رہا ہے گلستان آرزو جس سے، مہک رہا ہے گلستان آرزو جس سے، اسی گلاب کی پہچان لکھ رہے ہیں ہم. حیات نو کے تجربوں کی روشنائی سے کتاب وقت کا عنوان لکھ رہے ہیں ہم. اسی کے ساتھ میں اپنی کو ہوسٹ مس ثنا سرور کو گزارش کروں گی کہ وہ تشریف لائیں اور اس سلسلے کو آگے بڑھائیں. شکریہ تیرا تیرے آنے سے رونق تو بڑھی، شکریہ تیرا تیرے آنے سے رونق تو بڑھی، ورنہ یہ محفل جذبات ادھوری رہتی. ثنا سر. Assalamu alaikum and very good evening to you all. If something is important enough, even if the odds are against you, you should still do it. I heartily welcome you all to the prize distribution ceremony of our Alumni Association. It gives me immense pleasure to host this segment of our function that has been observed to commemorate the achievements of our brilliant, meritorious children. And it also marks the progress and success of our association. Before we begin, let us emit a huge round of applause to the sponsors of Kids Competition, KMCC Association. Let's start with the junior category of Terap Competition. And to present the certificate and medals, may I call upon stage Dr. Ruby Kirmani and Dr. Amani Al-Khair. Please come on stage. First position is a tie between two outstanding performers, Hifza Hassan and Syed Muhammad Ali. Please clap. Hifza Hassan and Syed Muhammad Ali. We are proud of you. Syed Muhammad Ali, where are you? Please clap. اب میں بلانا چاہوں گی سیکنڈ پرائز کے لیے دو ونرز کو، ماسٹر ابراہم بن اعظم اور دوسری ہے ہدایہ فاطمہ. Clap for Hidayah. شکریہ پیارے بچوں. Third position is acquired by very special Bushra Tazim. Well done, Bushra. Keep it up. Moving on to our next category, that is sub-junior from class 3 to 5. And to present this certificate, I would like to call on stage Dr. Jawhar Iqbal and Ahmed Said Jameel. First position is grabbed by very precious Syed Saifuddin Suleiman. Well done. وہی شاگرد بھی ہو جاتے ہیں استاد اے جوہر، وہی شاگرد بھی ہو جاتے ہیں استاد اے جوہر،
اپنی جان و دل سے خدمت استاد کرتے ہیں. اسی کے ساتھ میں بلانا چاہوں گی سیکنڈ پرائز کے ونر کو سید محمد ابو. اور دوسرے ونر ہیں شاداب ظفر. شاداب ظفر. ماشاءاللہ بہت اچھے انداز میں دونوں نے کلام اللہ کی تلاوت کی اور جج صاحبان کو شستے میں ڈالا اور دونوں کو ایک ہی درجہ دیا گیا. Again, it's a tie. It's a tie for third position between two great discoveries, Arina Mehbeen and Adina Sohail. Arina Mehbeen, Adina Sohail, are you here? Adina? اب ہم اس کمپٹیشن کو آگے لے جاتے ہوئے تھرڈ کیٹیگری کی طرف سورۃ الہمزہ کے انعام یافتہ بچوں کو دعوت دیتی ہوں. ان بچوں کو انعامات سے نوازنے کے لیے میں سینئر علی کو مدعو کرتی ہوں کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور بچوں کو ان کے انعام سے نوازیں. جناب ڈاکٹر محمد حسن صاحب اور جناب ڈاکٹر عبدالسلام صاحب پلیز اسٹیج پر آئیں. اور یہ اور بات ہے کہ آندھی ہمارے بس میں نہیں. یہ اور بات ہے کہ آندھی ہمارے بس میں نہیں مگر چراغ جلانا تو اختیار میں ہے. میں اسی کے ساتھ فرسٹ ونرز انعام یافتہ بچوں کو بلانا چاہوں گی. پہلی بچی ہے زائنہ طارق. زائنہ طارق. Please clap for the winners. اور فرسٹ ونر کے حقدار ارباب ظفر. ارباب ظفر. Second position is seized by our bright girl, Ayman Faisal. Ayman Faisal. Please clap for the students. Please clap for the children. Third position is held by two creative children, Ariba Rahat and Muhammad Abdullah. Ariba Rahat and Muhammad Abdullah. Thank you so much. We are taking a short break. We'll come back again. Thank you. جزاک اللہ خیر. تیرا خلوص میری آنسوؤں میں ڈھلتا تھا. تیرا خلوص میری آنسوؤں میں ڈھلتا تھا. میں کوئی موم نہیں تھا مگر پگھلتا تھا. آج ہم جس تہذیب، روایت، شرافت، خلوص اور محبت کے نام سے جانے اور پہچانے جانتے ہیں، یہ علی گڑھ کی دین ہے. علی گڑھ نے ہمارے احساس کو زندہ کیا اور ہمارے جذبات کو سرفروشید آگ میں پھلایا. علی گڑھ نے ہمیشہ یہی درس دیا ہے، دیکھ زنداں سے پرے رنگ چمن جوش بہار. دیکھ زنداں سے پرے رنگ چمن جوش بہار. رقص کرنا ہے تو پھر پاؤں کی زنجیر میں دیکھ. پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے میں AMU ایلومنی کمیٹی کے چیئرمین جناب پروفیسر سفیان بیگ صاحب سے نہایت ادب و احترام کے ساتھ اس سے دعا کروں گا کہ اپنے خطاب سے ممنون و مشکور کریں. شیخ کاشف علی صاحب پلیز. Assalamu alaikum. Greetings from the Aligarh Muslim University. We've come to know that the Aligarh Alumni Association of Jazan, Kingdom of Saudi Arabia, they are organizing the Founders Day this year, 2021. So this is, in fact, continuing with the legacy of our founder, Sir Syed Ahmad Khan,
that this particular alumni association has been working endlessly and tirelessly. If we talk about the teachings of Sir Sayyid, or let me take it a level beyond, if we talk about the preachings of Sir Sayyid, then it basically talks about humanity and education. So this alumni association of Jazan, of whom the member secretary is Dr. Sayyid Kashif Ali, they have been working for the humanity in general and for the cause of education in particular. In this pandemic era, they have helped their alma mater with the contributions for the oxygen plant in particular, to overcome all the problems that are being associated and are being created with this deadly pandemic. Also, from so many years, they have been helping us with the scholarship for the meritorious and needy students. So this definitely goes a long way in continuing with the legacy of Sir Syed Ahmad Khan. We all have to join hands in creating an atmosphere of large-heartedness, peaceful coexistence, the cause of education to the masses, to each and every single soul on the face of the earth. How can we propagate the cause of education? This is our mandate, very much in line with the vision of our founder. So at this great moment, when we are remembering the founder so fondly, we should also think about the downtrodden, the people who are in need of our help, the people whom we can reach out with whatever resources we have at our disposal. So when we sit around, we discuss and we eat together, at that point of time, we should also think of those who do not have these facilities right now. So I wish all the best to your celebrations for the Founders Day, and I pray that this Founders Day forms yet another chapter, a new chapter, a fresh chapter in continuing with the contributions for the Alma Mater in particular and for the humanity in general. All the best. Assalamu alaikum.